اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم خاص سے ہمیں اور آپ کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بہترین سرمایہ اور سب سے شاندار دولت ایمان سے نوازا۔ دولت ایمان انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے بہتر اور اس سے عمدہ کوئی دوسری نعمت اور کوئی دوسری دولت ایک انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دولت ایمان بے شمار خوبیاں لے کر کے آتی ہے، بے شمار اچھائیاں لے کر آتی ہیں۔ اس دولت کے ذریعہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور 40 سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اس درمیان آپ نے مکے کے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ وہاں کے لوگوں کے عقائد، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے کردار اور ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے کلچر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے غور سے دیکھا، اور پھر آپ نے جبل قبیس پر کھڑے ہو کر ان کی اصلاح کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ چالیس سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے پہلے کا جو دور ہے، تاریخ میں جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اسے دور جہالت کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی سے پہلے کا جو دور ہے اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں اسے قرن اسود کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اسے تاریک دور، اندھیرا زمانہ، جاہلوں کا دور کہا جاتا ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے جو دور ہے اس کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جہالت کا دور تھا، وہ تاریک دور تھا، وہ اندھیرا زمانہ تھا۔ یہ سب الفاظ تاریخ میں ملتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، کیا
اس زمانے میں دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں پائے جاتے؟ کیا اس دور میں حکیم اور طبیبوں کا وجود نہیں تھا؟ آخر اس دور کو دور جہالت کیوں کہا جاتا؟ اسے تاریخ زمانہ کیوں کہا جاتا؟ جبکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس دور میں ایسے شاندار قسم کے شعراء اور خطیب تھے جو اپنی خطابت کا جوہر دکھانے کے لیے اپنی تقریر کا ہنر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میلہ لگاتے۔ شاعر اپنا شعر سنانے کے لیے بڑے بڑے میلوں میں جاتے۔ عرب کے میلے مشہور تھے جہاں پر بڑے بڑے شعراء جمع ہوتے، خطبہ جمع ہوتے، عرب کے دانشور وہاں پر اکٹھا ہوتے، لکھنے والے موجود ہوتے، پڑھنے والے موجود ہوتے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس زمانے کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اگر عربی زبان کسی کو پڑھنی ہے اور زمانے جاہلیت کے شعراء کے بارے میں واقفیت حاصل کرنی ہے تو اسے مقامات حریری جیسی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑتا۔ سبع معلقات عربی کے اشعار کا مجموعہ ہے، اسے پڑھنا پڑتا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عرب میں ایک شاندار میلہ لگایا جاتا، عرب کے بڑے بڑے شاعر اس میں جمع ہو، ہر شاعر اپنے شعر کو سنا کر داد و تحسین حاصل کرتا، داد حاصل کرتا، مبارکبادی حاصل کرتا، اور جس کا شعر ایک نمبر پر ہوتا اس کو لکھا جاتا، اور پھر خانہ کعبہ کے دروازے پر اسے لٹکا دیا جاتا۔ سال بھر تک وہ شعر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا رہتا، لوگ آتے اور پڑھتے، واہ واہ ہوتی، داد دی جاتی، اور پھر اس شاعر کا تذکرہ کیا جاتا۔ یہ تاریخ میں موجود۔ شعر کہنے والے اگر نہ ہوتے تو شعر کیسے آتا؟ اس کے لکھنے والے نہیں ہوتے تو اس کو لکھا کیسے جاتا؟ اگر پڑھنے والے نہیں ہوتے تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکانے کا مقصد تھا۔ اس کا مطلب ہے لکھنے والے لوگ بھی تھے، پڑھنے والے بھی تھے، تقریر کرنے والے بھی تھے، شعر کہنے والے بھی تھے، یہ سب موجود تھے۔ اور طبابت کے پیشے والے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے اس زمانے کے طبیب موجود تھے جو بھیانک بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ بے شمار طبیب موجود تھے، آپ تاریخ اٹھا کر کے اسے بھی دیکھ سکتے۔ انجینئر ایسے تھے کہ اس زمانے میں انہوں نے جو بلڈنگوں کا اور عمارتوں کا نقشہ بنایا، ہم اور آپ آج اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کھنڈرات کو جا کر کے دیکھیے، ان بادشاہوں کی عمارتوں کو جا کے دیکھیے جو آج آثار قدیمہ کے طور پر موجود ہیں۔ آپ ان کے نقش و نگار کو جا کر کے دیکھیے، ان پرانی عمارتوں اور بادشاہوں کی بلڈنگوں کو دیکھیے، جس شاندار طریقے سے اس کا نقشہ بنایا گیا، یہ پتا دیتا ہے کہ انجینئر بھی بہت اعلیٰ دماغ تھے۔ پینٹ بنانے والے
ایسا شاندار پینٹ تیار کرتے تھے کہ 100-200 سال نہیں، ہزار سال اس پینٹ کے رنگ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسے ہنرمند موجود، یہ سارے لوگ موجود، مگر اس کے باوجود زمانے جہالت ہے، اس کے باوجود وہ دور سیاہ ہے، ان سب کے باوجود اسے قرن اسود کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو آپ کو جواب اس کا دینا پڑے کہ جب سب موجود تو آخر اسلام نے کون سی خوبی لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ بات کا زمانہ روشنی کا زمانہ ہو گیا، علم والوں کا زمانہ ہو گیا، ہنر والوں کا زمانہ ہو گیا، اور اسلام سے پہلے جو زمانہ وہ جہالت کا زمانہ ہو گیا۔ جبکہ سب موجود، تو میرے بھائیوں میں یہی بتا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں، مگر جملہ معترضہ کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سخت حرام ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوا تو جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ بلا میری اجازت اور مرضی کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہم نے بند کر لیا۔ بند کر لیا تو لگائے کیوں رہتے ہیں؟ یہ حرام، شرک اس سے پھیلا۔ وقت ہوگا تو میں اسے بھی عرض کروں گا، اس لیے اسے بند کر لیا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو دور، اس میں طبیب بھی موجود، اس میں حکیم بھی موجود، اس میں انجینئر بھی موجود، اس میں شاعر بھی موجود، اس میں خطیب بھی موجود، بڑے بڑے مقرر موجود، اس کے باوجود وہ زمانے جہالت کیوں؟ بات یہ ہے، نقطہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ہونا الگ چیز ہے مگر انسانیت والا ہونا الگ چیز ہے، انجینئر ہونا الگ چیز ہے مگر انسانیت والا ہونا الگ چیز ہے، عالم ہونا الگ چیز ہے، انسانیت والا ہونا الگ چیز ہے۔ انسان اور ہے، انسانیت اور ہے۔ انسان ہونا آسان ہے مگر انسانیت والا ہونا بہت مشکل ہے۔ آج تقریباً 8 ارب دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں۔ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو پولیس محکمے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو جیل کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو کورٹ اور کچہری کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو فلسطین جیسے نہتے اتنے سالوں سے ظلم و تشدد کا شکار نہیں بنائے جاتے۔ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو دنیا میں امن و امان کو بھنگ نہیں کیا جاتا۔ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو آج قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہوتا۔ اگر سب کے اندر انسانیت ہوتی تو آج بے چینی کا ماحول دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا۔ وہ انسان تو تھے مگر ان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کو، جس باپ نے اسے ہر طرح کی سہولت دے کر کے علم و ہنر کی دولت سے مالا مال کیا، پروان چڑھایا، شادی بیاہ کیا، اس کو کسی قابل بنایا، اگر وہ بیٹا اپنے باپ کو لاٹھی لے کر مارے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سماج خود ہی کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر بیٹی اپنی ماں کو مارے اور گالی دے تو کہا جائے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر مرید اپنے پیر کے خلاف بغاوت کرے، بلا وجہ شرعی اپنے پیر کی مخالفت کرے، گالی دے، معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر شاگرد اپنے استاذ کو گالی دے، اس کی توہین کرے،
تو کہا جائے گا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر ماں کی توہین کرنے والی بیٹی، باپ کو گالی دینے والا بیٹا، پیر کی مخالفت کرنے والا مرید، استاذ کی بد زبانی، استاذ کو بد زبانی سے یاد کرنے والا شاگرد انسان تو ہے مگر انسانیت سے خالی، تو جو امتی ہو کر کے نبی کی توہین کرے، بندہ ہو کر کے خدا کی مخالفت کرے، وہ بظاہر انسان تو ہے مگر وہ بھی انسانیت سے خالی۔ انسان تو تھے مگر ان کے اندر انسانیت نہیں تھی، ان کے اندر درندگی تھی، ان کے اندر حیوانیت تھی۔ وہ انسان تھے مگر وہ انسانیت سے عاری تھے۔ آپ کہیں گے کہ آخر ان کے اندر انسانیت کیسے نہیں تھی؟ آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھیے، ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ کسی پر ظلم کرتے تو شرم سے اس کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ اس کو محفلوں میں فخر سے بیان کرتے تھے۔ اگر وہ زنا کر لیتے تو اس کو وہ عیب سمجھ کر کے چھپاتے نہیں تھے بلکہ اسے چوراہے پر وہ بیان کرتے تھے۔ ان کا معاشرہ ایسا تھا کہ اگر گھر میں بیٹی جنم لے لے تو اس کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، زندہ لے جا کر کے بیٹی کو دفن کر دیتے تھے۔ یہ ان کا معاشرہ تھا۔ شراب پیتے فخر کرتے، قتل کرتے فخر کرتے، زنا کرتے فخر کرتے، ظلم کرتے فخر کرتے، اور خدا وحدہ لا شریک کا تو ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ساری برائیاں ان کے اندر موجود۔ کون سا ایسا عیب، کون سی ایسی بیماری، کون سا ایسا روحانی مرض تھا جو ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا؟ یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی مگر ایک ذات نے ایسا انقلاب برپا کیا، وہ پوری کائنات کے لیے ایسی رحمت کی بہار بن کر کے آیا کہ خود نہ تھے جو راہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وہ لوگ جو ظلم کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، وہ لوگ جو شراب پی کر فخر محسوس کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی صغیر بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں بہت ہی فخر محسوس کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، جن کے یہاں نیکیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے انقلاب آفری پیغام سے ایسا انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جو شرابی تھے وہ مصطفیٰ کے وفادار بن گئے، اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ چند ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ایسے متحد ہوئے کہ عرب و عجم میں ان کی عظمت کا سکہ چلا۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے یہ عطا کیا، اسلام نے انہیں یہ جوہر عطا کیا۔ آج کہا جاتا ہے تعلیم کو عام کرو، آج کہا جاتا ہے سب پڑھیں سب بڑھیں، آج کہا جاتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بچاؤ کا تصور آج دیا جاتا ہے مگر میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیٹی بچاؤ کا تصور دیا، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کل میدان محشر میں ان بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کو تم نے زندہ درگور کر دیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی بدولت تو نے ان کو قتل کیا تھا؟ ان کو میں نے پیدا کیا تھا، میں ان کا خالق، میں ان کا مالک، میں ان کا رازق، تو نہ رازق ہے نہ خالق ہے نہ مالک ہے، کس جرم کی بدولت تو نے ان کو قتل کیا تھا؟ اس دن جواب دینا بہت مشکل ہوگا مگر جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں وہ دامن کرم میں چھپے ہوں گے اور حسن بریلوی کے انداز میں وہ کہیں گے بھوڈائی کریں صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اگر اس زمانے کو بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی بنیاد پر زمانے جہالت کہا جاتا ہے تو بتائیے آج بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟
کل میں اور آج میں فرق یہ ہے کہ کل بچی ماں کے شکم سے باہر آ جاتی تب اس کو زندہ دفن کیا جاتا، اور آج ترقی کا زمانہ ہے تو پیٹ سے باہر آنے سے پہلے ہی دفن کیا جاتا ہے، جس کو مہذب ترقی کہا جاتا ہے، جس کو عروج کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ کل ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس کو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج علم آ گیا، میڈیکل کی ترقی ہو گئی، لوگوں نے ماں کے پیٹ ہی میں جاننا شروع کر دیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وہیں پر انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ گورنمنٹ کو قانون بنانا پڑا کہ اب کسی بھی لیبوریٹری میں اس کی جانچ نہیں ہو سکتی ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا۔ یہی تو میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اسلام کا وہ قانون ہے، اسلام کی وہ اصلاح ہے جو سر چڑھ کر بول رہی ہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی ہے، امن چاہتے ہو تو رسول پاک کے وفادار بن جاؤ، اگر معاشرہ پاکیزہ چاہتے ہو تو پاکیزہ تعلیم پیارے مصطفیٰ کی حاصل کر لو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا تو جاتا ہے تعلیم بڑھائی جائے، مگر ہم کہتے ہیں انسانیت بھی بڑھائی جائے، ہم یہ کہتے ہیں انسانیت بھی پڑھایا جائے، ہم یہ کہتے ہیں شرم و حیا بھی پڑھائی جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ مولانا لوگ دقیانوسی ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، یہ کسی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے ہی نہیں، دنیا کو جانتے ہی نہیں۔ تحقیر کی نظروں سے دیوانے کو نہ دیکھ، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، جسے علم آتا ہے اسے زندگی گزارنے کا شعور آتا ہے، جسے علم آتا ہے اسے گفتگو کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، جسے علم آتا ہے وہ سمجھتا ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، جسے علم آتا ہے وہ سمجھتا ہے بڑوں کا مقام کیا ہے، چھوٹوں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ایک اجنبیہ عورت کا اسلام میں کیا رتبہ ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اسے علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے آج ایک آدمی اگر کسی میدان میں جیتتا ہے تو جب وہ چلتا ہے ایسے سینہ کر کے چلتا ہے، یوں چلتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے جب مکہ فتح کیا، میرے مصطفیٰ نے جب مدینہ طیبہ سے فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخلہ لیا، مکے میں فاتح کائنات کی انٹری ہو رہی، مگر سینہ تان کر کے نہیں، رب کے شکرانے میں سجدے کی طرف اپنی پیشانی کو جھکا کر، سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ نے تعلیم عطا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس۔ آج آدمی اپنی طاقت کے بلبوتے کسی پہ کنٹرول پاتا ہے تو کہتا ہے ان کو جلا ڈالو، ان کو مار ڈالو، مگر میرے مصطفیٰ نے جب مکے کو فتح کیا، شاہانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مجرم جنہوں نے رسول پاک کو مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا، جنہوں نے رسول پاک کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھی کہ مکے سے میرے مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی، اور جب آقا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، بار بار چہرے کو مکہ مکرمہ کی طرف کر رہے تھے اور اپنی درد بھری آواز میں میرے مصطفیٰ فرماتے جاتے تھے، اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، مگر مکے کے لوگوں نے مجبور کر دیا ہے تو میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ تجھ میں تو خانہ کعبہ ہے، تجھ میں تو حجر اسود ہے، تجھ میں تو مقام ابراہیم ہے، تجھ میں تو صفا اور مروہ ہے، یہ مقدس نشانیاں تیرے اندر ہے، میں تجھے چھوڑ کر کے کبھی نہیں جاتا، مگر مکے کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور جب داخل ہوئے تو وہ سارے مجرم سامنے تھے جنہوں نے اذیتیں پہنچائی تھی، جنہوں نے 53 سال تک رسول پاک کو ستایا تھا، جنہوں نے ہر طرح سے رسول پاک کا مذاق اڑایا تھا، وہ سب صحن کعبہ میں موجود ہیں، میرے مصطفیٰ ہیں، سرور کونین ہیں۔ مجرم بڑے بڑے جنہوں نے ستایا، صحابہ کو گالیاں دی، ان کے گھر کو لوٹا، ان کے گھر والوں کو قتل کیا،
وہ سارے مجرم سامنے ہیں، اس میں قاتل بھی ہیں، اس میں ضارب بھی ہیں، اس میں شاتم بھی ہیں، نہ جانے کتنے گالی دینے والے، نہ جانے کتنے قتل کرنے والے، نہ جانے کتنے زد و کوب کرنے والے، سب مجرم ہیں، مگر شان رحمت للعالمین دیکھیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے بڑے سرگناؤں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ادھر سے جواب آتا ہے، آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں، مہربان باپ کے مہربان بیٹے ہیں، آپ سے ہم کو خیر ہی کی امید ہے۔ صحابہ جوش اور جذبے میں ہیں، وہ دیکھ رہے تھے بڑے بڑے مجرم یہاں ہیں اور آج ہمارے قابو میں ہیں، ان کی تکہ بوٹی ہونی چاہیے، جنہوں نے ہم کو ستایا ان کو ستایا جائے، جنہوں نے ہم کو گھر سے باہر کیا ان کو بھی آج گھر سے باہر کیا جائے، ان کے مال پر قبضہ کر لیا جائے، ان کے گھر کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، ان کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے شہزادوں کو قتل کیا ہے، ہماری گھر والی کو قتل کیا ہے۔ یہ سارے مجرم سب موجود ہیں، صحابہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ رحمت کا نمونہ دنیا میں کوئی ریفارمر نہیں پیش کر سکتا ہے، یہ نمونہ اگر پیش کیا تو میرے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کس طریقے کو سیدھا کیا جائے، کس چیز کی اصلاح کی جائے، ان کے کس طریقے کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے۔ عقیدہ ان کا خراب، عمل ان کا خراب، تہذیب ان کی خراب، اور اس کے بعد یہ کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم پریشانیوں میں کیوں ہیں؟ قرآن فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کا کام کرنے والوں سے قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کئی طریقے سے ہے، مصطفیٰ بھی اسی رحمت میں ہے، اس کا مطلب ہے جو نیکی کرے گا مصطفیٰ اس سے دور نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ اس سے قریب رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب اگر چراغا کسی کے گھر میں مصطفیٰ کی آمد کا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ دیدار مصطفیٰ کرے گا، جلوہ مصطفیٰ دیکھے گا، رحمت مصطفیٰ دیکھے گا تو پکارے گا یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، مگر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ارشاد رسول پاک کا جو ہم تک پہنچا ہے، اسے اسپیشل طور پر حضرت جبریل نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، خدا نے اسپیشل پیغام آپ کو بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیغام کیا ہے ذرا سناؤ۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں خدا نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا ہے کہ اسما شیتا فإنك میت وأحبب من شیتا فإنك مفارق وعمل ما شیتا فإنك مجزی بہ۔ یہ تین پیغام ہے حضرت جبریل کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حضرت جبریل رسول پاک کے پاس لے کر آئے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے آپ سمجھ گئے؟ مطلب آپ سمجھ گئے جو میں کہہ رہا ہوں؟ کیا اس کا مطلب آپ سمجھیں گے؟ آپ جن شاعروں کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اشعار جو اردو میں رہتے ہیں ان کو بھی آپ صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھتے، بس چیخ کر کے، شور مچا کر کے، واہ واہ کر کے آپ اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت ہمارا نوجوان شعر و شاعری میں پوری رات گزار دیتا ہے،
جب کوئی خطیب تقریر کرنے کے لیے آتا ہے یہ مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے، میں سوچتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، مجمع چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ لونڈے چھوڑ کر کے جاتے، مجمع چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ نوخیت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ناز اور ساز اور انداز ہی اچھا لگتا ہے، ان کو علم و حکمت کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ان کی سمجھ میں، ان کی کھوپڑی میں وہ باتیں نہیں آتی ہے جن سے ان کے عقیدے کی اصلاح ہو، ان کے اعمال کی اصلاح ہو، ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کی اصلاح ہو، اس طرف ان کی توجہ نہیں رہتی ہے۔ اے نوجوان، تو اردو زبان کے الفاظ کا معنی اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھتا تو عربی کا معنی کیا سمجھے گا؟ رسول پاک کے سامنے حضرت جبریل نے یہ پیغام سنا دیا، میرے آقا نے قوم تک اسے پہنچا دیا، اللہ کے رسول نے قوم کو پہنچا دیا، اسما شیتا فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزار لو، ایک دن تو موت کے منہ میں نہیں جانا ہے۔ جو لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو بھی جانا پڑتا ہے۔ کوئی بادشاہ جانے کے لیے تیار، کرسی چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو، مگر نہ نمرود رہا، نہ ابو لہب، نہ ابو جہل، نہ فرعون، نہ قارون، نہ شداد۔ شداد نے جنت بنوائی کہ اسی میں رہیں گے، مگر پیر رکھتے ہی دنیا سے چل بسا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کا گھر بھی نہیں بچ سکا۔ کچھ سال پہلے میں بغداد معلّہ گیا، حاضری دی میں نے سرکار غوث پاک کے آستانے قدس پر۔ ایک روز ٹور والے سے ہم نے کہا کہ چلیں ذرا نمرود کا گھر دکھا دیجیے، وہ خدا بنتا تھا، گھر تو اس کا دیکھ لیں، وہ نہیں بچ سکا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن چلا جائے گا۔ گاڑی آئی، بس میں سب لوگ بیٹھے اور گاڑی تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک میدان، بیابان، صحرا، جنگل، شہر ہوتے ہوئے ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ ٹور والے نے کہا سب لوگ نیچے آ جائیے، سب لوگ نیچے اترے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نمرود تو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جو خدا بنتا تھا اس کا محل بھی ویسے ہی رہا ہوگا۔ ہم نے کہا محل کہاں ہے، ہم تو اس کا محل دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا حضرت یہ جو کھنڈر دکھ رہا ہے یہی نمرود کا گھر تھا۔ ہم نے کہا یہ کھنڈر؟ کہا جی یہی کھنڈر۔ ہم نے کہا اتنے 1000 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے اس کو، اس کا کھنڈر یہی ہے؟ کہا ہاں یہی اس کا کھنڈر ہے۔ میں نے دل میں سوچا اگر خدا نے اسے برباد کیا تو اس کے اس مکان کو بھی چاہتا تو نیست و نابود کر دیتا، مگر کچھ نشان باقی ہے تاکہ ہر دور کے گھمنڈیوں کو پتا چل جائے کہ طاقت، دولت، ثروت، اقتدار، لاؤ لشکر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب ہے نوجوان کچھ بھی نہیں۔ یہ کھنڈر اس لیے باقی ہے تاکہ دنیا والوں کو نصیحت ملے کہ جو خدا سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ وہ بچتا ہے نہ اس کا مکان بچتا ہے، البتہ نشان عبرت کے طور پر کچھ کھنڈرات باقی ہیں۔ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کو نصیحت لینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام کا جو پیغام پہنچایا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ خدا کا جو پیغام آیا رسول پاک نے امت تک پہنچا دیا۔ اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ آئے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، خدا کی حکم سے آئے، اور ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ جائیں گے تو خدا کی مرضی سے، آئے خدا کی مرضی سے، جائیں گے خدا کی مرضی سے، رہیں گے کس کی مرضی سے؟ اے نوجوان، تو سمجھتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر کے ہم کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں،
علماء کہتے ہیں ذرا ایسے رہو، آپ کہتے رہے چلیے یہ اولڈ مین ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. آج جو کہا جاتا ہے معاشرے میں تباہی ہے، معاشرے کی اصلاح بغیر مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ہو نہیں سکتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کے بغیر معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی ہے. معاشرہ اگر سدھرے گا تو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے سے سدھرے گا. معاشرے کے اندر اگر نیکی برپا ہوگی تو احکام شریعت پر عمل کرنے سے ہوگی. اور یہ ساری چیزیں علم کی بدولت ہے. اس لیے جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہم چلتے ہیں تو کیوں نظر نیچی کر کے؟ اس لیے تھوڑی کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے اور مجرم ہے اس لیے نظر نیچی کر کے چلتے نہیں. قرآن نے ایک سچے مومن کی پہچان بتائی ہے. قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ پکا مومن وہ ہے جو اپنی نظر کو نیچی کر کے چلتا ہے. ہم کامیابی میں اگر آتے ہیں تو ہم سینہ تان کے نہیں چلتے. ہم خود دیکھتے رہتے ہیں کسی کو 4 صحرا پہنا دیا گیا تو سوچتا ہے ادھر سے تصویر لی جائے ادھر سے تصویر لی جائے، سینہ تان کر کے چلتا ہے. مگر عالم ربانی کو جتنا صحرا پہنایا جائے اس کی گردن تواضع سے اور جھکتی چلی جاتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل. انک لن تخرق الارض، زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا ہے. اور اگر سر اونچا کر کے چلے گا تو ولن تبلغ الجبال طولا، بلندی میں پہاڑ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. اس لیے چلو تو بڑی اعتدالی کیفیت کے ساتھ چلو. اگر نظریں نیچی کر کے چلو گے تو سامنے والا تم کو حیاتار کہے گا. اگر خوبصورتی کے ساتھ قدم اٹھاؤ گے سامنے والا تم کو پڑھا لکھا کہے گا. اور جب بولو تو جیسے پھول جھڑے ایسے بات کرو، سامنے والا سمجھے گا پڑھا لکھا ہے. اور دونوں کی مثال میں ایک قرآن کی آیت سے آپ کو دیتا ہوں. ابھی رات میں نے یہی آیت نئی میں سنائی تو بہت سارے لوگوں نے ایسے مجھے دیکھنا شروع کر دیا. چلیے ایک پڑھے لکھے کی زبان اور ایک بے پڑھے لکھے کی زبان میں بول رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ یہ کہاں ہے اور اس میں کیا فرق ہے. میں پڑھ رہا ہوں، ذرا بتائیے گا، جلدی سے بتائیے گا. حالانکہ میری عادت یہ نہیں کہ میں سوال و جواب کروں، میری عادت یہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بوجہ مجبوری کرنا پڑتا ہے. چلیے میں پڑھتا ہوں، بتائیے قرآن میں کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، کس بارے میں ہے؟ بولیے، آیا نا جواب؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کس بارے میں ہے؟ اما پارا. دیکھیے ابھی کچھ لوگ اور بولیں گے کس بارے میں ہے. میں نے کیا پڑھا ہے اور ریکارڈ ہو گیا ہوگا. اذا جاء نصر اللہ والفتح کس بارے میں ہے؟ اپنی بات سے ٹلیے گا نہیں. شاکر بھائی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ادھر ادھر اپنی بات سے آپ لوگ مت ٹلیے گا. میں تو آپ لوگوں میں اکیلا ہوں بھائی. میری مخالفت آپ کریں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر میں آپ لوگوں کی مخالفت نہیں کر پاؤں گا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے کہاں جاؤں گا اکیلے؟ کہاں پہ ہے یہ؟ پھر سے بولیے. اما پارا. اور پھر میں پڑھ رہا ہوں، ذرا بتائیے وہ کہاں ہے. حالانکہ میں قاری نہیں ہوں، ہاں البتہ قاریوں کی صحبت میں ضرور رہتا ہوں، ان سے کچھ سیکھتا رہتا ہوں. پھر میں پڑھ رہا ہوں، ذرا بتائیے گا یہ کہاں ہے. اور پھر یہ بتائیے گا کہ دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق. میں پڑھ رہا ہوں، ذرا بتائیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ کس بارے میں ہے؟ بہت پڑھے لکھے بنتے ہیں نا. تو جو میں نے پڑھا اور جو ابھی پڑھا دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق؟ کچھ فرق ہے کہ نہیں فرق؟ پہلے میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. دونوں فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ فرق ہوا نا. تو جو آپ بتا رہے ہیں وہ اما پارا میں ہے یا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اما پارا میں ہے؟ کون سا اما پارا میں ہے؟ ہمارے پردھان جی نے ابھی کہا حضرت ہمارے گاؤں میں 7 لڑکے اس وقت ڈاکٹر ہیں، MBBS اور MD جو بھی کیے ہوئے ہیں. یہ خوشی ہو رہی ہے.
بہت اچھی بات ہے، شاہپور میں 7 لوگ ڈاکٹری پڑھ کر کے ڈگری لے کر کے ماشاءاللہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات اگر ڈاکٹر مسلم نہیں رہیں گے تو کورونا جیسے ماحول میں اللہ پہ بھروسہ کر کے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر بھی رہنا ضروری ہے، انجینئر بھی رہنا ضروری ہے، ورنہ مسجد اور مدرسے کا مفت میں نقشہ کون بنائے گا؟ اور لائر بھی رہنا ضروری ہے، ایڈوکیٹ بھی بننا ضروری ہے، ورنہ جیل کی سلاخوں میں بے قصور اگر کوئی غریب بند ہو جائے تو اس کو باہر کون نکالے گا؟ اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ پروفیسر بھی رہنا ضروری ہے، ورنہ بچوں کا فیوچر صحیح کون کرے گا؟ ٹیچر بھی رہنا ضروری ہے تاکہ کوئی ٹیچر نہ بننے پائے، مگر حافظ بھی رہنا ضروری ہے تاکہ رمضان میں تراویح پڑھانے والا کوئی رہے۔ مفتی بھی ہونا ضروری ہے تاکہ جب طلاق کا مسئلہ کہیں آ جائے تو مفتی صاحب اسے حل کر دیں۔ محدث بھی رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کو علم حدیث مصطفیٰ سنا کر کے آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کر دے۔ فقیہ کا بھی رہنا ضروری ہے تاکہ مشکل مسائل کا حل کر کے آپ کے سامنے اسلام کی تصویر کو صحیح ڈھنگ سے پیش کر سکے۔ یہ سب ضروری ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم یہ نہ سمجھے ڈاکٹر کی کیا ضرورت، ڈاکٹر یہ نہ کہے مولوی صاحب لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔ مولوی صاحب لوگوں ہی کی تو ضرورت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، کبھی یہ مت سوچئے گا مولوی صاحب لوگوں کی کیا ضرورت۔ اگر مولوی صاحب لوگوں کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب یہ بیکار ہیں، اور جو چیز بیکار ہوتی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، مگر آج کل مولانا لوگوں کی طرف بہت سارے لوگوں کی خاص توجہ ہے، اس کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر کچھ ہے نہیں تو معاملہ کیوں ایسا ہے؟ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آپ بتائیے ہم کو، جو میں نے پہلے پڑھا وہ اما پارا میں ہے، جو میں نے بعد میں پڑھا وہ کہاں ہے؟ یہ جتنے حضرت لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کوئی آپ کا اس وقت ساتھ نہیں دے گا۔ حافظ انوار صاحب بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ان سے اگر میں پوچھ لوں کہ جو میں نے پہلے پڑھا آپ کی آبادی کے لوگوں نے کہا وہ اما پارا میں ہے، کہاں ہے بتائیے، تو وہ بھی کہیں گے حضرت اما پارا میں یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ جو پڑھ رہے وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ جو پڑھ رہے وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ میں نے جو پڑھا وہ قرآن ہے، میں نے جو پڑھا یہ قرآن ہے، قاری صاحب جو پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے، حافظ صاحب جو پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے، اور آپ نے اگر اذا جاء نصر اللہ پڑھا تو یہ قرآن ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آگے آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ، یہ لفظ نصر ہے نا، اس کو آپ دیکھیے، نصر اللہ، اس کا ترجمہ ہوتا اللہ کی مدد۔ لیکن یاد رکھیے لفظ نصر کو کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ سواد کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ سین کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بڑی شین کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ سے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور تینوں چاروں طریقے سے پڑھنے میں اس کے الگ الگ معنی ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا جیسے میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا، نصر اللہ، میں نے سواد سے پڑھا کہ بڑی شین سے پڑھا؟ کس سے پڑھا؟ نہیں بولیں گے آپ۔ اذا جاء نصر اللہ، اب آپ نہ بتائیے، میں چلیے خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے اسے بڑی شین سے پڑھا۔ نصر بڑی شین ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کی عادت ہے ذرا تلفظ اگر ان کو کچھ آ جاتا ہے تو وہ بڑی شین بہت نکالتے ہیں، اسی لیے کچھ کہتے ہیں بہت شین قاف نکالتے ہو بھیا آپ، ماشاء اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ کیا کہنے، بول دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ بڑی شینی استعمال کی جائے تو اس میں مزہ آتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، بڑی شین سے اگر کہا آپ نے نصر اللہ، نشر کے معنی ہوتا پبلسٹی کرنا، کسی چیز کی اشاعت کرنا، پھیلانا، یہ بڑی شین سے جب پڑھیں گے تو معنی ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کو سے پڑھ دیا اذا جاء نصر اللہ، قاری لوگ بیٹھے ہوئے، مولانا لوگ بیٹھے ہوئے، اگر آپ نے پڑھ دیا نصر اللہ، اس سے آپ نے پڑھا، اس کے معنی ہوتا کسی چیز کو بکھیر دینا، جیسے مٹھائی رکھی ہوئی ہے اسے چھینٹ دیا جائے، نصر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نشر پڑھا تو اس کا معنی ہوا پبلسٹی کرنا،
اگر آپ نے نثر پڑھا تو اس کا معنی ہوتا چھیٹ دینا، بکھیر دینا. اگر آپ نے اسے چھوٹی سین سے پڑھا، اذا جاء نصر اللہ، نصر کے معنی ہوتے گدھ کے، گدھ چیل اور گدھ کوا، گدھ کا معنی ہوتا. اور اگر آپ نے اسے سواد سے پڑھا تو معنی ہوگا مدد. قرآن میں سواد سے ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے. اب اگر آپ نے پڑھ دیا نصر اللہ تو ترجمہ ہوگا جب اللہ کی طرف سے گدھ آئے. کہاں ہے مدد آئے اور کہاں آپ پڑھ رہے اللہ کی طرف سے گدھ آئے. تو جب آپ کہیں گے گدھ آئے تو ظاہر سی بات ہے گولی آئے گی. جب آپ کہیں گے گدھ آئے تو کوا آئے گا ہی. جب آپ کہیں گے گدھ آئے تو مشکل آئے گی ہی آئے گی، پریشانی آئے گی ہی آئے گی. اور جب آپ کہیں گے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے تو یقیناً اللہ کی مدد. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مدد الہی آتی ہے، ہم مدد الہی مانگنے کا شعور ہی نہیں جانتے ہیں. شعور اگر ہوتا ہمارے پاس تو یقیناً اللہ کی مدد مومنوں سے قریب رہا کرے. اس لیے رفیقان محترم، جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں. علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے. جب علم حاصل کریں گے تو مشکل حالات میں بھی مسکرا کر زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا. علم حاصل کریں گے تو حلم آئے گا. آخری بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. 12 بج گیا، ابھی تو آپ کے درمیان شاعر بھی آئیں گے. آخری بات میں کہہ کے رخصت ہوں گا. ابھی مجھے جمدہ شاہی پہنچنا صبح کلاس میں، پھر سفر پہ سفر ہے. یہ تو آپ حضرات کی محبت، میں کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان آ گیا. علم اگر آئے گا تو یقین جانیے آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں آ جائیں گی. علم نہیں رہے گا تو برائیاں آئیں گی. آپ نے کسی شیخ الحدیث، کسی مفتی صاحب کو، کسی فقیہ کو شراب پی کر چوراہے پر کسی کی بیٹی بہن کی عزت کو لوٹتے ہوئے دیکھا؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ نہیں دیکھا. اگر آپ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ پہلے جواب سے آپ فیل ہو گئے، اس لیے جواب نہیں دے پا رہے. مگر آپ کو اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گرتے ہی شہسوار ہیں میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. جواب سوال تو پڑھنے والوں ہی سے ہوتا ہے، اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی مفتی کو آپ نے دیکھا؟ کسی شیخ الحدیث کو دیکھا؟ آپ نے کسی عالم ربانی کو آپ نے دیکھا اس طرح سے؟ نہیں دیکھا. حالانکہ دوسرے طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو میں بھی دکھا سکتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی نے بڑھا پاک یہ دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ پر ذرا بندے قبا دیکھ. ہمیں معلوم ہے پردے کے پیچھے کیا ہوتا. علماء کی تذلیل کرنے والے، علم دین مصطفیٰ کا مذاق اڑانے والے، وہ اپنی عاقبت کی فکر کریں. جب علم دین آتا ہے تو بہت ساری نیکیاں لے کر آتا ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ جب علم آتا ہے تو آدمی کے اندر قوت برداشت آتی ہے، جس کو علم کہا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں. امام اعظم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو یہ قیامت ہے آپ کے لیے، یہ قیامت سے کم نہیں ہے. امام اعظم ہمارے پیشوا ہیں، امام الائمہ ہیں، مجتہد ہیں، جن کی تقلید ہم لوگ کر کے حنفی کہلاتے ہیں. وہ ہیں امام اعظم. رسول پاک کا معجزہ ہے، رسول پاک کی دعا ہے، رسول پاک کی بشارت ہے، خوشخبری رسول پاک نے ان کی آنے کی دی. حضرت سیدنا امام اعظم جو سارے اماموں کے امام، سارے مجتہدیوں کا پیشوا، اولیاء زمانہ کے سردار، عارف ربانی، عارف باللہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. آپ کا ایک مخالف کا وقت آ گیا. کوفے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مخالف، آپ بازار جا رہے تھے، راستے
سے آپ گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے چند شاگرد تھے. آپ کا ایک مخالف سامنے سے آیا. اس نے کہا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. امام اعظم نے فرمایا ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو انتقال کیے ہوئے ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا اس وقت کا یہ واقعہ. امام اعظم فرماتے ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا ایسا ہے تو آپ کی ماں تو بیوہ ہو گئی. امام اعظم نے فرمایا ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا, میری ماں بیوہ ہو گئی. اس دشمن مخالف نے کہا ابو حنیفہ تو اب آپ اپنی ماں کا مجھ سے نکاح کرو. ہے آپ میں سے کوئی جو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی برداشت کر پائے گا؟ کوئی اتنا سخت جملہ سن کر کے اپنے جذبات پہ قابو رکھ پائے گا؟ مگر علم کی برکت دیکھیے, علم دین مصطفیٰ کی برکت دیکھیے. امام اعظم سے جب اس مخالف نے کہا ابو حنیفہ اپنی ماں کا تم مجھ سے نکاح کر دو, آپ کے ساتھ جو آپ کے شاگرد تھے جلال میں آ گئے. ظاہر سی بات ہے استاد نہ بولے مگر وفادار اگر شاگرد ہوگا تو ضرور بولے گا. شاگرد ساتھ میں تھے, ان کو جلال آ گیا. مگر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا خاموش رہو, تم چپ رہو, تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں لاوارث نہیں ہوں, بات مجھے کرنے دو, میں لاوارث نہیں ہوں. بات تو تم نے صحیح کہی ہے, اس لیے کہ شریعت کے مطابق اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی سے نکاح کر سکتی ہے. تو بات تم نے شریعت کے خلاف نہیں کہی ہے, اس لیے آپ لوگ کچھ مت بولو. اور میں لاوارث نہیں ہوں یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں لاوارث نہیں ہوں. اور اس کی طرف مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے عدت گزرنے کے بعد کہوں گا, اگر وہ راضی ہو جائیں گی تو تم سے نکاح کر دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے آپ مقلد ہیں, جس کی تقلید کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے, ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا ارے تیری ہمت کیسے ہوئی کہنے کی, اور فوراً آستین ہم نے اٹھانا شروع کر دیا. امام اعظم کے مقلد ہو, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. مشکلات میں آپ کو جنگ و جدال کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم لاوارث ہیں نہ آپ لاوارث ہیں. جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ ہر مومن کا وارث ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے میری ماں کی عدت گزر جائے گی تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. اتنا کہہ کر کے آگے بڑھ گئے. امام اعظم ابھی آگے کچھ دور بڑھے تھے, شاگرد پیچھے غصے میں لال پیلا ہو رہے تھے. حضرت اس نے ایسی سخت بات کہہ دی, اتنا سخت جملہ اس نے استعمال کر دیا. امام اعظم فرماتے ہیں میاں میں نے تو کہا نا کہ میں لاوارث نہیں ہوں, میرا وارث میری حفاظت کرنے والا کوئی ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے, تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہہ دیا نا کہ میں لاوارث نہیں ہوں. اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھے. ابھی کچھ دور بڑھے تھے, پیچھے شور مچا, ہلا ہوا, لوگوں کی آہو پکار سنائی دی. معلوم ہوا جس نے امام اعظم کی شان میں گستاخی کی تھی ابھی چند لمحے بھی نہیں گزرے, کھڑا کھڑا موت کے منہ میں چلا گیا. روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, وہ مر گیا. لوگوں نے کہا اے امام اعظم سچ کہا تھا آپ نے کہ میں لاوارث نہیں ہوں. خدا جس کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے